السلام علیکم دوستو، پچھلے حصے میں ہم نے دیکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک اللہ کی طرف بلایا، مگر ان کی قوم نے ان کی بات نہ مانی بلکہ ان کا مذاق اڑایا، انہیں جھٹلایا اور فیصلہ ایمان والوں کو کمزور اور حقیر سمجھا۔ اور جب حد صبر ختم ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، اب زمین اور آسمان گواہ بنیں گے، حق و باطل کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ آج کے حصے میں ہم سنیں گے کہ طوفان نوح کا وہ عظیم واقعہ جس نے پوری زمین کا نقشہ بدل دیا۔ ایک رات جب سناٹا چھایا ہوا تھا، حضرت نوح علیہ السلام دعا میں مشغول تھے۔ ان کے دل میں درد تھا، صبر کی انتہائی تھی اور زبان پر بس ایک ہی جملہ تھا، اے میرے رب، میں نے ان کو دن رات بلایا مگر یہ تیری بات نہیں مانتے، اب فیصلہ تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ اچانک وحی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، اب میری آنکھوں کے سامنے ایک کشتی تیار کرو۔ جب میرا حکم آ جائے اور زمین سے پانی پھوٹنے لگے تو ہر جانور میں سے ایک جوڑا اور اپنے گھر والوں کو اور ان ایمان والوں کو اپنے ساتھ لے لینا جو تجھ پر ایمان لائے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق درخت کاٹنے شروع کیے، لکڑیاں جمع کی اور اپنے چند ایمان والے ساتھیوں کے ساتھ کشتی بنانے لگے۔ وہ کشتی عام کشتی نہیں تھی، وہ ایک عظیم جہاز تھا جسے اللہ کی نگرانی میں بنایا جا رہا تھا۔ قوم کے لوگ روز وہاں آتے اور ہنستے، تانے دیتے، اے نوح، کیا تم بیابان میں کشتی بنا رہے ہو؟ یہاں تو پانی نہیں، دریا نہیں، سمندر نہیں، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ حضرت نوح علیہ السلام خاموشی سے مسکراتے اور کہتے، آج تم ہم پر ہنستے ہو، کل ہم تم پر ہنسیں گے، انتظار کرو، وقت قریب ہے۔ آخر وہ لمحہ آیا جب آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، ہوا نے اپنا رخ بدلا، زمین سے ہلکی ہلکی لرزش محسوس ہونے لگی۔ نوح علیہ السلام کو وحی ہوئی، اے نوح، اب میرا حکم آ گیا ہے اور زمین سے پانی پھوٹنے لگا، اپنے اہل ایمان کو جمع کر لو اور کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ نوح علیہ السلام ہر جانور میں سے ایک نر اور ایک مادہ لیا، پرندے، چرند، درند سب کشتی میں جمع کیے۔ پھر انہوں نے ایمان والوں کو بلایا، ان میں چند لوگ تھے، کچھ بوڑھے، کچھ عورتیں، کچھ بچے، لیکن سب کے دلوں میں ایمان کی روشنی تھی۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ ہنسا اور کہا، ابا، کیا واقعی تم سمجھتے ہو کیا یہ طوفان سب کو ڈبو دے گا؟ میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، پانی مجھ تک نہیں پہنچے گا۔ نوح علیہ السلام نے درد بھرے لہجے میں کہا، اے میرے بیٹے، آج کوئی بچ نہیں سکے گا مگر وہی جو اللہ کی پناہ میں آئے۔ میرے ساتھ آ جا بیٹا، ایمان لا لے۔ کنعان نے غرور سے منہ موڑ لیا اور دور چلا گیا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب آسمان کے دروازے کھل گئے، بادلوں نے برسنا شروع کیا، بارش نہیں، گویا آسمان ٹوٹ گیا، زمین سے چشمے ابلنے لگے، ہر طرف پانی پھوٹنے لگا، پہاڑوں کی چوٹیاں پر بھی لہریں چڑھنے لگی، دریا، ندی، کھیت، سب کچھ پانی میں ڈوب گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کا دروازہ بند کر لیا اور فرمایا، اللہ کے نام سے ہم روانہ ہوتے ہیں، اللہ ہی ہمیں منزل تک پہنچائے گا۔ کشتی پانی پر تیرنے لگی، ایک ایسا منظر جو انسانیت نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ ہر طرف چیخ و پکار تھی، لوگ درختوں پر چڑھ رہے تھے، پہاڑوں پر بھاگ رہے تھے، مگر پانی انہیں گھیرے جا رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں میں نمی تھی،
ان کے دل میں دکھ کا سمندر تھا۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے میرے رب، میرا بیٹا، میرا خون، وہ بھی ڈوبنے والوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، وہ عمل میں نافرمان تھا۔ میری بات کو مت ٹال، میں تجھے وہی نصیحت کرتا ہوں جو حکمت پر مبنی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام خاموش ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ 40 دن تک بارش برستی رہی۔ پانی زمین کے سب سے اونچے پہاڑوں سے بھی اوپر چڑھ گیا۔ پھر آہستہ آہستہ اللہ کے حکم سے بارش تھم گئی۔ اللہ نے فرمایا، اے زمین، اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان، رک جا۔ پانی اترنے لگا، پہاڑ نمیاں ہونے لگے اور کشتی جا کر جوتی پہاڑ تک ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سجدہ کیا اور کہا، الحمدللہ، وہ رب جس نے ہمیں کافروں سے نجات دی۔ پھر کشتی کا دروازہ کھولا گیا۔ زمین پر ایک خاموشی چھائی ہوئی تھی، نہ شور تھا نہ ہجوم، بس ایک نیا آغاز، ایک نئی زندگی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اب زمین کو بساؤ، اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کی عبادت کرو، یہی تمہارا نیا سفر ہے۔ اور یوں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے اترنے والے لوگ پوری انسانیت کے نئے آغاز کی بنیاد بنے۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک پہاڑی پر کھڑے تھے، ہوا نرم تھی اور فضا میں خاموشی تھی۔ انہوں نے ڈوبی ہوئی وادی کی طرف دیکھا اور آستہ سے کہا، یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو اپنے رب کی بات نہیں مانتے۔ میں نے تمہیں بلایا، تم نے انکار کیا، اب زمین تمہارے غرور کی گواہ ہے۔ پھر انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، جہاں روشنی تھی، امید تھی اور ایمان کی جیت تھی۔ یوں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے نئے عہد کی شروعات کرتے ہیں، ایک ایسی دنیا جہاں ایمان، توکل اور صبر کی بنیاد پر زندگی دوبارہ جنم لیتی ہے۔ یہ تھی طوفان نوح کی کہانی، جس میں صبر ہے، وفا ہے اور نصیحت بھی۔